بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعہم اجمعین۔ سامعین محترم، آج قرآنک دعا سیریز میں ہم جس دعا کے متعلق گفتگو کریں گے وہ ہے دعائے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے 15ویں سپارے کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے اور وہ دعا ہے ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ چلیے آئیے اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں کہ یہ دعا کس صورت کے اندر اور کن لوگوں نے مانگی۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے مشہور قصائص کے اندر سے ایک قصہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا ہے، اور قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ کسی قصے کو بیان کرتا ہے تو زمان و مکان کو نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی وہ واقعہ کہاں ہوا اور کس زمانے میں ہوا، بلکہ خاص اس واقعے سے جو ہدایت دینی ہوتی ہے صرف وہی اپنی قارئین کو ہدایت کا اسلوب بیان کرتا ہے اور وہی پہلو بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے قصے کو بیان کرنے کا مقصد داستان سرائی نہیں ہوتا بلکہ عبرت آموزی ہوتا ہے اور بصیرت افروزی ہوتا ہے۔ یہی خصوصیت قرآن کو تاریخی کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مفسرین لکھتے ہیں یہ کب واقعہ پیش آیا؟ اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ روم کی سلطنت میں ہوتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شام کے رہنے والے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اندلس کے رہنے والے تھے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، جسے رومی زبان کے اندر ڈیشیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ بت پرست تھا اور بت پرستی کو فروغ دیا کرتا تھا، اور قریہ قریہ بستی بستی خود جا کر بت پرستی کی تبلیغ کیا کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان بستیوں کے اندر سے چند نوجوانوں کو اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرمایا اور ان کے قلوب کو نور ہدایت سے روشن کیا، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر سے باہر پہاڑ میں موجود ایک غار میں پناہ لی۔ غار کو عربی زبان کے اندر کہف کہتے ہیں۔ جب یہ نوجوان جن کو قرآن نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ نوجوان کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا اور ان کی ہدایت کو بڑھایا۔ یہ نوجوان جب غار میں پہنچے اور وہاں پر ظلم و جبر کرنے والا بادشاہ ان کو ڈھونڈنے لگا اور سپاہی ان کو ڈھونڈنے لگے، تو غار میں پہنچ کر یہ دعا کرنے لگے ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ الہی ہمیں ظالم و جابر بادشاہ کے قہر سے بچا، الہی اپنے کرم کے صدقے ہمیں دولت ایمان سے محروم نہ کرنا، اور ہم کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جائیں جس کی وجہ سے ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں اور دامن حق ہم سے چھوٹ جائے۔ اور وہ کہنے لگے ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں آسانی کے ساتھ ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر من لدن کا استعمال کیا گیا، حالانکہ من عندکا بھی عربی زبان کے اندر پاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا فرق ہے من لدنکا میں اور من عندکا میں؟ تو عربی کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں گرامر کا تو فرق یہ واضح ہوتا ہے کہ جب کسی خاص قرب کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، عندہ بھی پاس ہے، لدن بھی پاس ہے، لیکن جب آپ قرب خاص کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر من لدن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رحمت عام نہیں چاہ رہے تھے، رحمت خاص چاہ رہے تھے، مالک اپنی خاص رحمت اپنے ان بندوں کو عطا کر دے، کیونکہ عام رحمت تو رب کی سب پر ہے۔ خود کا اللہ کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہماری رحمت ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دنیا میں جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے نہیں ماننے والے، جو کافر ہیں، جو مسلمان ہیں، نباتات، جمادات، موجودات، ہر چیز پر اس کی رحمت ہے۔ کوئی چیز کا قیام، کسی چیز کی ایگزسٹنس اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کی اس کے ساتھ رحمت شامل حال نہ ہو۔ لیکن ایک رحمت خاص ہے
جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ کہ ان قریب ہم اپنی خاص رحمت ان کے لیے لکھیں گے کہ جو متقین ہیں، تقوی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ احادیث کے اندر ملتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جعل اللہ الرحمت مئۃ جزءً، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءً، اور اللہ نے اپنے پاس 99 حصے رکھے اور ایک حصہ رحمت کا دنیا پر اتار دیا۔ اور وہ جو مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، محبت کرتی ہے، انسیت کرتی ہے، ایک دوسرے میں جو رحمت کا رشتہ ہے، یہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ ماں اپنی اولاد سے جو محبت کرتی ہے، وحشی جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کھاتے نہیں ہیں، فرمایا یہ بھی اس ایک رحمت کے حصے کا اثر ہے۔ تو اب سوچئے کہ اللہ نے اپنے پاس 99 حصے رکھے ہیں، اس کی رحمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ غنی۔ اب اس کی رحمت کو حاصل کیسے کیا جائے؟ تو قرآن ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ایک تو یہ کہ نیک عمل کیجیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، لوگوں کے کام آئیے، احسان کیجیے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک میری رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس سے رحمت مانگی، یا رحمان ارحمنا، اس سے رحمت کا سوال کیجیے، بائی آسکنگ اللہ، اس سے رحمت کا سوال کیجیے جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے، اور یہاں پر آج جس دعا کی ہم بات کر رہے ہیں، اصحاب کہف نے اس سے خاص رحمت کا سوال کیا، کیونکہ رحمت جو ہے یہ ایک بہت وسیع معنوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ رحمت سے مراد صبر بھی ہے، رحمت سے مراد شکر بھی ہے، رحمت سے مراد رزق کی فراوانی بھی ہے، رحمت سے مراد دشمن سے پناہ مانگنا بھی ہے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ قوم کافرین سے نجات عطا فرما۔ تو پتہ چلا اگر اس کی رحمت شامل حال ہو تو بندہ دشمنوں کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کو اگر شیطان سے پناہ چانی ہو، جب بھی اس کی رحمت شامل حال ہو تو یقیناً شیطان سے بچ سکتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ کا فضل اور اگر اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم ضرور شیطان کی اتباع کرنے والے ہو جاتے۔ تو پتہ چلا اگر بندہ شیطان سے بچتا ہے تو یہ اس کی اپنی ایفرٹ نہیں ہے، یہ اس رب کریم کی رحمت خاص ہے کہ وہ تمہیں شیطان کے شر سے بچا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو ولایت چاہیے، وہ اللہ کے محبوبوں میں اور مقبولین میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو وہ یہ دعا کرے گا، حضرت سلیمان کی دعا، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ ہمیں داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے خالص اور مقبول اور نیک بندوں کے اندر۔ تو اللہ کی رحمت کے معنی بہت وسیع ہیں۔ وہ خود کہتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم اپنی رحمت کا لوگوں کو مزہ دیتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی خوشیاں ہیں، وہ خوشیاں جتنی بندے کو ملتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے طفیل ملتی ہیں۔ تو جب آپ اس سے رحمت کا سوال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ آپ اس سے خیر کثیر کا سوال کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کی جو اللہ کی رحمت ہے وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ تو رحمت کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ تو اب اصحاب کہف کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا کر دے۔ اور اب ان کا عالم دیکھیے کہ نہ ان کے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، رشتہ داروں نے چھوڑا، لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ظالم جابر بادشاہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی ہم نوا نہیں۔ ایسی عالم میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور قرآن نے بیان کیا، کیا کہتے ہیں؟ وَهَيِّئْ لَنَا، اور ہم کو ایسے اسباب عطا فرما جن کی وجہ سے ہمارا ہدایت پر قائم رہنا آسان ہو جائے، یعنی ہمارے معاملے میں ہدایت کے ساتھ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یعنی دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اب جو آپ کام کریں گے وہ مشکل ہوگا آپ کے لیے یا آسان ہوگا، جو آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اللہ آسان کر دے گا۔
پھر یہ نہیں پتا کہ جو آپ کام کریں گے آسان تو ہوگا، دنیاوی فائدہ تو ہوگا، لیکن کیا وہ ہدایت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ یہ دعا کر رہے ہیں وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ کام آسان بھی ہو اور اس میں ہدایت بھی ہو، کیونکہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو بندہ فائدہ پا لیتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ میرے لیے اس میں ہدایت ہے کہ نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کون سا اسٹیپ لینے والے ہیں اور اس اسٹیپ کے ذریعے سے ہمیں دنیاوی اور اخروی فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ ہدایت کے اسباب عطا کر دے کہ ہم جو کام کریں اس میں آسانی بھی ہو جائے اور ہدایت بھی ہو اور کامیابی بھی ہو۔ تو کوئی پرچیزنگ کرتے ہوئے، پیپر دیتے ہوئے، دنیا و مافیہ کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ اس دعا کا معمول بنائیے۔ آیت نمبر 10 ہے، اور جب انہوں نے یہ دعا کی اس کا ثمرہ کیا ملا انہیں؟ اللہ رب العزت نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور قرآن میں آیا کہ کم و بیش 300 سال سے زیادہ کا عرصہ، کئی صدیاں وہ سوتے رہے۔ مفسرین نے لکھا 300 سال سے زیادہ کا عرصہ وہ سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے، اللہ نے انہیں بیدار کیا، تو عالم اسلام کا دور ہے، توحید و رسالت کے نغمے ہیں، اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو جب پتہ لگا، آپ جا کر سورہ کہف کے اندر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، جب لوگوں کو پتہ لگا تو لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے، حاکم وقت آیا، گورنر بھی آیا، اور لوگوں نے ان کی زیارت کی۔ جس غار میں وہ سوئے تھے اس غار میں ان کا مزار بنا، قریبی ایک مسجد بنا دی گئی، اور سال میں لوگ ان کے مزار پر آتے اور عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام اور رفعت انہیں عطا فرمائی اس دعا کی برکت سے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ انبیاء نہیں تھے، یہ ملائکہ نہیں تھے، بلکہ قرآن نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ نے نور ہدایت کے ذریعے سے ہدایت بخشی، جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے نور سے منور کیا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ اولیاء کاملین تھے، اولیاء صالحین تھے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے اور اس سارے واقعے سے اولیاء کی کرامت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو اللہ انہیں کیا کرامات عطا فرماتا ہے۔ اور ان مقبول بندوں کا کیا کہنا، الگ الگ روایتیں ہیں کہ قرآن نے بھی بیان کیا کہ مختلف روایتیں ہیں، کوئی کہتا 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ کی جانے کہ وہ کتنے لوگ تھے اور کتنے نوجوان تھے، اور کتا ان کے ساتھ شامل حال تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ کہہ کر۔ تو اللہ کے اولیاء کو اللہ کیا رفعتیں عطا فرماتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اور اللہ کی یاد میں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر التجائیں کرنے کی برکت سے اللہ نے اپنے کلام مجید میں ان کا ذکر کیا اور ان کے ذکر کو دوام عطا کیا۔ قرب قیامت تک ان کا ذکر جاری رہے گا۔ حفاظ قرآن تراویح کے اندر اور قاری قرآن تلاوت قرآن کے اندر ان کے قصائص کو پڑھتے رہیں گے، ان کے ذکر کو پڑھتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ محمد حسن رضا قادری، نوری مسجد، پلانو، ٹیکساس، امریکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔